زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر ہی کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہماری موجودگی میں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس آرزو میں چلے جانا کہ اب اسے ہماری قدر ہو جائے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں پہ پانی بہا کے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہنا۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہوتا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں۔ ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسے قضا کے رنگ۔ کبھی سوچا دوسروں کو اپنی باتوں سے حوصلہ دینے والے خود کتنا ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ دوسروں کو ہنسانے والے خود اندر ہی اندر کتنا رو رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچنا ان کے بارے میں بھی جو تمہاری خواہشات کو پوری کرنے اپنی خواہشات مارتے ہیں۔ کبھی سوچنا ان کے بارے میں جناب جو تمہیں اپنی ہنسی دیکھ کر تمہارے آنسو چراتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے نا یار، کبھی تو سوچو ان کے بارے میں بھی۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی کے در کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو نا تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت گھٹن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم اپنی ہی سوچ کے مطابق، اپنے ہی اندازوں اور غلط فہمیوں کے مطابق کسی کو بھی غلط قرار دے دیتے ہیں، سخت لفظوں سے بے گناہ لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں اور وہ سچ کہہ کہہ کے تھک جاتا ہے لیکن یقین جھوٹ کا کیا چاہتا ہے؟ آخر کیوں کسی کی کردار کشی کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ایک اللہ اور اس کے انصاف کو بھول چکے ہو؟ جب تک پوری بات کا علم نہ ہو تو کسی ایک کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرو، اور رحم کرو خود پر اور دوسروں پر بھی۔ اللہ سے ڈرو، اس کے انصاف سے ڈرو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، یہ نہ ہو کہ کل تمہارے پاس نہ وقت بچے اور نہ ہی وہ انسان۔ اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو اپنے آنسوں کا راستہ مت روکیں۔ کبھی کبھی سارے آنسوں کو بہنے دینا مضبوط نظر آنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اگلی مسکراہٹ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں ایک بار راستے سے ہٹائیں گے تو ہی دوبارہ سے مسکرا سکیں گے۔ کبھی کبھی زندگی رک سی جاتی ہے، بہت تیز لمحوں میں جیسے چھپ سی جاتی ہے۔ کبھی ہم اپنے ہی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے سب پا کر کہیں خالی ہاتھ بیٹھے ہوں۔ کبھی کبھی خوشیاں بھی کتنی عجیب ہو کے ملتی ہیں، مسکراتی تو ہیں مگر مسکراہٹوں کی گہرائیاں جیسے بالکل خالی سے ہوں۔ پتہ نہیں تکلیف کس بات پر ہوتی ہے، اس بات پر کہ ہم کسی کے لیے بہت خاص ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عام سے بھی نہیں ہوتے، یا اس بات پر کہ دل کے ہر گوشے سے ان کی یادوں کو خروش پانا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یا اس بات پر کہ جس کے ساتھ بہت ہنسے ہو وہ انہی باتوں پر رلانے پر کمر بستہ ہو۔ پتہ نہیں راہیں کھوٹی کرنے والے واپسی کا راستہ بتا کر کیوں نہیں جاتے ہیں، ساتھ دے نہیں سکتے تو امید کے دیے کیوں تھما جاتے ہیں۔